القصر، قصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصر، اور حصر کا معنی تخصیص شیء بشیء، یعنی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا۔ قصر کی دو قسم ہے، حقیقی اور غیر حقیقی۔ قصر حقیقی کیا ہے؟ یعنی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ کیا بند ہے کیا؟ قصر حقیقی کا مطلب ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے۔ جیسے کہا جائے کہ زید حافظ ہی ہے، زید حافظ ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید کو حافظ ہونے کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اب اگر حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے، کاتب نہیں ہے، بس پوری شخصیت اس کی حافظ ہی میں اگر منحصر ہے تو یہ ہے قصر حقیقی، کہ جس میں تخصیص واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے کی جائے۔ اور دوسری قسم ہے قصر غیر حقیقی۔ قصر غیر حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں بھی تخصیص ہوتی ہے لیکن حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس میں دوسری شے کی طرف بھی تجاوز ہو سکتا ہے، جبکہ پہلی صورت میں اس کی حد بندی ہو گئی ہے کہ اب دوسری شے تک اس کا تجاوز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح قصر کی دو قسمیں ہیں، قصر حقیقی اور قصر غیر حقیقی۔ القصر حقیقی و غیر حقیقی، قصر کی دو قسم ہے، حقیقی اور غیر حقیقی۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا نَوْعَانِ، اور دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں۔ قصر الموصوف علی الصفت و قصر الصفت علی الموصوف۔ ایک ہے موصوف کو صفت میں منحصر کرنا، موصوف کو صفت میں منحصر کرنا، یعنی موصوف کو کسی صفت کے ساتھ خاص کر دینا، اس طور سے کہ اس صفت سے کسی دوسری صفت کی طرف وہ تجاوز نہ کرے۔ اور دوسری قسم ہے قصر الصفت علی الموصوف، یعنی صفت کو موصوف کے ساتھ خاص کر دینا، اس طور سے کہ وہ صفت صرف اسی موصوف میں پائی جاتی ہے، باقی کسی اور فرد میں وہ صفت نہیں پائی جاتی۔ جیسے کہا جائے کہ اس جماعت میں حافظ تو بس ایک ہے، اس جماعت میں حافظ تو بس ایک ہے،
باقی جو اور لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ رمضانی. جو یاد کب رکھتے ہیں؟ رمضان شریف میں. حافظ تو بس ایک. تو یہ کیا ہے؟ قصر صفت الموصوف، یعنی صفت کو ایک موصوف میں منحصر کر دینا. والمراد المعنویہ للنات، یعنی یہاں صفت سے صفت معنویہ مراد ہے، نعت مراد نہیں. یعنی توابع کے اقسام میں جو ایک تابع ہے نعت، وہ یہاں پہ مراد نہیں، بلکہ صفت سے مراد صفت معنویہ ہے، یعنی جو کسی غیر کے ساتھ قائم، خواہ وہ توابع میں سے ہو یا نہ ہو. تو گویا دونوں میں عموم خصوص کی نسبت ہوگی. والمراد المعنویہ، اور مراد یہاں پر صفت معنویہ ہے، للنعت، نعت مراد نہیں. والاول من الحقیقی، قصر حقیقی میں جو پہلی قسم ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ یعنی اوپر کہا کہ دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. قصر حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں اور قصر اضافی کی بھی دو قسمیں. تو الاول من الحقیقی یعنی قصر حقیقی کی قسم اول. قسم اول کیا ہے؟ قصر الموصوف علی الصفت، یعنی موصوف کو صفت میں منحصر کرنا. جیسے ما زید الا کاتب، زید تو بس کاتب ہی، یعنی کاتب کے علاوہ زید اور کچھ نہیں. جیسے آپ نے مثلا زید کے نام سے کوئی مضمون دیکھا اور بڑا ہی تحقیقی علمی مضمون ہے، اب آپ سن کر کے حیرت میں پڑ گئے کہ زید اور اتنا اچھا مضمون اس کا. اب دوسرے نے کیا کہا کہ ما زید الا کاتب، یعنی زید کاتب ہی ہے. یعنی یہ مت سمجھنا کہ یہ مضمون زید کا، بلکہ زید کیا ہے؟ کاتب محض. یعنی لکھا کسی اور نے ہے اور اس نے اپنے قلم سے اسے نقل کر دیا، تو زید کیا ہے؟ بس کاتب ہی ہے، یعنی کاتب کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اب یہاں زید کو صفت کے ساتھ خاص کر دیا گیا، یعنی اس صفت کے علاوہ کسی دوسرے صفت کی طرف زید متعدی نہیں ہے، زید تجاوز نہیں کرتا. والاول من الحقیقی، اور قصر حقیقی کی قسم اول جیسے ما زید الا کاتب، اذا ارید انہ لا یتصف بغیرہا، جبکہ مراد یہ لیا جائے کہ زید اس صفت کے علاوہ کسی اور صفت سے متصف نہیں ہوتا. وَهُوَ لَا يَكَادُ يُوجَدُ، اور یہ قسمیں تقریباً کیا ہے؟ ناپید ہے.
تقریباً ناپید ہے. دیکھو کہیں اس کو زبان گھما کے نوپید نہ کہہ دینا، تھوڑا سا گھماؤ گے تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. یہ قسم تقریباً ناپید ہے، کیونکہ کسی صفت کے ساتھ کسی ذات کو حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے خاص اسی وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی تمام صفات کا اسے علم ہو، اور کسی شے کی تمام صفتوں کا احاطہ کرنا، اس کا علم ہونا، یہ ہے متعذر. اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ تقریباً ناپید. فرمایا وَهُوَ لَا يَكَادُ يُوجَدُ، اور یہ ہے تقریباً غیر موجود ہے، ناپید ہے. لِتَعَذُّرِ الْإِحَاطَةِ بِصِفَاتِ الشَّيْءِ، اس لیے کہ کسی شے کی صفات کا احاطہ کرنا متعذر. والثانی کثیر، جبکہ دوسری قسم کثیر، کثیر تعداد میں موجود. دوسری قسم کیا ہے؟ قصر الصفت علی الموصوف. یہ بہت ہے. جیسے ما فی الدار الا زید، گھر میں زید کے علاوہ کوئی نہیں. یعنی گھر میں سکونت اور استقرار، یہ جو ایک صفت ہے، یہ صفت خاص ہے صرف کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ. یہ اسی میں منحصر ہے. والثانی کثیر، اور دوسری قسم کثیر تعداد میں موجود ہے. جیسے ما فی الدار الا زید، گھر میں بس زید. تو یہ حقیقت پر بھی مبنی ہے. جیسے کوئی مکان ہے، اس مکان میں ایک ہی ہے، زید ہی ہے بس، تب یہ کہا جا سکتا ہے ما فی الدار الا زید. وقد یقصد به المبالغہ، فرماتے ہیں کہ قصر الصفت علی الموصوف ہو یا قصر الموصوف علی الصفت، ان دونوں سے کبھی کبھی مبالغہ مقصود ہوتا ہے. اور مبالغہ اس وجہ سے مقصود ہوتا ہے کہ جو غیر مذکور ہے اس کا کوئی شمار نہیں. جو غیر مذکور ہے اس کا کوئی شمار نہیں. مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کی بہت ساری صفتیں ہوتی ہیں. وہ جامع الصفات ہوتا ہے، بہت ساری صفتیں اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی شناخت اور اس کی شہرت کسی ایک صفت ہی میں ہوتی. باقی اور صفتیں وہ کہ اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان صفتوں میں وہ غیر معروف ہے. کیوں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہاں، جیسے کوئی مثال ہے کیا؟ مولوی صاحب جو ٹوپی لگاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ کہ ایک شخصیت ہوتی ہے، بہت ساری صفتیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کی شہرت، ان کی شناخت
کسی ایک ہی صفت میں ہوتے ہیں، باقی اور صفتیں غیر معروف۔ کوئی مثال دیجیے اس کی؟ کوئی مثال نہیں۔ کیا مثال ہے بتاؤ تو؟ تحریر میں محرر کے نام سے ہاں مشہور ہونا۔ اچھا، اور کوئی صفت ان کی نہیں مشہور ہے؟ ہاں نہیں، یہ مثال نہیں منطبق ہو رہی۔ چلو اپنے اپنے حساب سے مثال بنا لینا اس کے اپنی۔ ہوتا ہے کہ کسی کی شناخت، کسی کی شہرت کسی ایک وصف سے ہوتی ہے، حالانکہ اور بھی صفتیں اس میں اور بھی خوبیاں ہیں، لیکن وہ غیر معروف۔ تو غیر مذکور جس کا ذکر نہیں ہوا ہے وہ لائق اعتنا نہیں، لائق شمار نہیں، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص مثلاً کاتبی ہے۔ اب جیسے ایک شخص ہے وہ انشاء پردازی بھی کرتا ہے اور شاعری بھی کرتا ہے، کاتب بھی ہے اور شاعر بھی ہے، لیکن اس کا شاعر ہونا غیر معروف، کوئی نہیں جانتا کہ وہ شاعر ہے، شاعری غیر معروف ہے، لیکن نثر نگاری وہ کیا ہوتی ہے؟ معروف ہوتی ہے۔ اب کہا جائے کہ ما زید الا کاتب، زید تو بس کاتب ہے، یعنی مضمون نگار ہے، یعنی شاعر نہیں۔ تو یہاں پر یہ جو حصر ہوا ہے یہاں صرف مبالغہ مقصود ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر وہ کی دوسری صفت بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہ لائق اعتنا، لائق شمار نہیں۔ سمجھ گئے؟ اور اسی طرح سے اس کے برعکس بھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صفت بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن کسی کوئی شخصیت اس صفت میں مشہور ہوتی، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صفت بس فلاں ہی کے اندر، یا جیسے کہ گھر میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جلسہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اور جب رپورٹ چھپتی ہے، اس کی خبر چھپتی ہے، تو اس میں چند لوگوں کا نام رہتا ہے کہ اس جلسے میں فلاں فلاں موجود، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ کس وجہ سے تخصیص ہوئی ہے؟ اس وجہ سے کہ جن کا ذکر اس میں نہیں ہوا ہے ان کو لائق اعتنا نہیں سمجھا گیا، ان کا شمار ہی نہیں کیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عدم ذکر ذکر عدم کو مستلزم نہیں، عدم ذکر ذکر عدم کو مستلزم نہیں۔ تو اب یہاں پر جو حصر ہے، جو تخصیص ہے، اس سے محض مبالغہ مقصود ہے۔ وقد یقصد به المبالغہ، اور کبھی کبھی اس سے مبالغہ مقصود ہوتا ہے، لعدم الاعتداد بغیر المذکور، اس وجہ سے کہ جو مذکور نہیں ہے اس کا شمار نہیں کیا گیا۔ والاول من غیر الحقیقی، اور قصر غیر حقیقی کی قسم اول،
تخصیص امر بصفت دون اخرى او مکانہ، ایک امر کو کسی صفت کے ساتھ خاص کرنا نہ کہ دوسری صفت، او مکانہ یا ایک صفت کی جگہ پر دوسری صفت کے ساتھ خاص کرنا، ایک صفت کی جگہ پر دوسری صفت کے ساتھ خاص کرنا۔ جیسے آپ کا مخاطب یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کرتا پاجامہ پہنے ہیں، ٹوپی لگائے ہیں تو کوئی مولوی صاحب، یہ سمجھ رہا تھا تو کیا ہیں؟ ہاں مولوی صاحب۔ اب آپ نے کہا کہ وہ تو بس حافظ جی، وہ کیا ہے؟ وہ بس حافظ صاحب۔ تو اب یہاں پر حافظ صاحب کے ساتھ جو ہے خاص کیا گیا مکان صفت آخر، کس جگہ خاص کیا گیا؟ دوسری صفت کی جگہ، یعنی مخاطب سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا ہیں؟ ہاں مولوی صاحب ہیں، تو آپ نے اس صفت کی جگہ پر دوسری صفت کے ساتھ خاص کر دیا، کیا آپ نے کہا؟ ہاں کہ وہ حافظ جی ہیں خالی، ہوتا کہ نہیں ایسا؟ ہاں اب جیسے ہم ہی کو بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حافظ جی فاتحہ کر دیجئے، حافظ جی دعا کر دیجئے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ والاول من غیر الحقیقی، اور قصر غیر حقیقی کی قسم اول تخصیص و امر بصفت، یعنی دوسرے صفت ایک امر کو کسی صفت کے ساتھ خاص کرنا نہ کہ کسی دوسری صفت کے ساتھ، او مکانہ یا کسی صفت کے ساتھ خاص کرنا دوسری صفت کی جگہ۔ والثانی، قصر غیر حقیقی کی قسم ثانی، یعنی قصر صفت الموصوف، تخصیص و صفت بامر دون آخر او مکانہ، یعنی کسی صفت کو کسی امر کے ساتھ خاص کرنا دون آخر، نہ کہ دوسرے امر کے ساتھ، او مکانہ یا دوسرے امر کی جگہ پر کسی امر کے ساتھ صفت کو خاص کرنا۔ فَكُلٌّ مِّنْهُمَا ضربان، تو دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، کون دونوں؟ قصر حقیقی ہو یا قصر غیر حقیقی ہو، دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں۔ فَكُلٌّ مِّنْهُمَا ضربان، تو دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں۔ والمخاطب بالاول من ضرب کل من یعتقد الشرکۃ، اور اول کا مخاطب، اول کیا تھا؟ کیا تھا اول؟ قصر الموصوف علی الصفہ، قسم اول کیا ہے؟ قصر الموصوف علی الصفہ، من ضرب کل، یعنی ہر ایک کی دو ضربوں میں سے ضرب اول، ہر ایک کی ہر ایک کی دو ضربوں میں سے ضرب اول کا مخاطب، ضرب اول، نہیں یہ
یہ تو بہت عموم ہو جا رہا ہے اس میں. والمخاطب بالاول من ضرب کل من یعتقد الشرکۃ یسمى قصر افراد لقطع الشرکۃ وبالثانی. ہاں وہی ہے اول کا مخاطب. اول کیا ہے؟ قصر الموصوف علی الصفت. اس کا مخاطب یہاں پہ اول صفت قصر الموصوف علی الصفت یہ ہے جو دو مثالیں اوپر جو گزری ہے کہ اس کی جگہ میں اور اس کے ساتھ یہ اول جو ہو رہا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. فَكُلٌّ مِّنْهُمَا ضربان والمخاطب بالاول من ضرب كل من يعتقد الشرکۃ. ہاں دیکھیے اوپر دو قسم ذکر کی. والاول من غیر الحقیقی تخصیص امر بصفت دون اخرى او مکانہ. یہ دو قسم ذکر کی کہ ایک امر کو کسی صفت کے ساتھ خاص کرنا دون اخرى، نہ کہ کسی دوسری صفت کے ساتھ. او مکانہ یا دوسری صفت کے بدلے میں اس کی جگہ میں کسی صفت کے ساتھ خاص کرنا. یہ دو قسمیں. اسی طرح سے پھر قسم ثانی میں بھی دو قسم نکل رہی ہیں. تخصیص و صفت بامر دون آخر او مکان. دونوں میں دو قسم نکل رہی ہے نا. ہاں نکلی نا دو قسم. تو کہا فَكُلٌّ مِّنْهُمَا ضربان، تو دونوں میں سے ہر ایک کی دو ضرب ہے. کون دونوں؟ ہاں یعنی قصر الموصوف علی الصفت ہو اس کی بھی دو ضرب ہے، اور قصر صفت علی الموصوف ہو اس کی بھی دو ضرب. فَكُلٌّ مِّنْهُمَا کا مطلب کیا ہے؟ اے فَكُلٌّ من قصر الموصوف علی الصفت و قصر صفت الموصوف، دونوں میں سے ہر ایک کی دو ضرب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے عبارت؟ اس میں ضمیروں کا استعمال بہت ہے اس کتاب میں. تو ہما کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ فصل موصوف علی صفت کی طرف اور فصل صفت الموصوف کی طرف. یعنی دونوں میں سے ہر ایک کی دو ضرب ہے. پہلی ضرب کیا ہے؟ کیا؟ ایک صفت کی جگہ پر دوسری ایک کسی صفت کے بجائے پہلی ضرب مثلا قصر الموصوف علی صفت کی پہلی ضرب کیا ہے؟ کسی امر کو کہ کسی ایک صفت تخصیص الموصوف بصفت دون اخرى، یہ پہلی ضرب ہوئی. اور دوسری ضرب کیا ہوئی؟ تخصیص الموصوف بصفت مکانہ صفت اخرى. سمجھ گئے؟ یہ دوسری ضرب ہوئی. اسی طرح سے قصر صفت علی الموصوف کی بھی دو ضرب ہے. پہلی ضرب تخصیص الصفت بموصوف دون موصوف آخر، اور دوسری قسم کیا ہے؟ تخصیص الصفت بموصوف مکانہ موصوف آخر. سمجھ گئے؟ تو دونوں میں سے ہر ایک کی دو ضرب. قصر الموصوف علی صفت کی بھی دو ضرب ہے، اور قصر صفت الموصوف کی بھی دو ضرب. فَكُلٌّ مِّنْهُمَا ضربان، تو دونوں میں سے ہر ایک کی دو ضربیں ہیں، دو قسمیں. والمخاطب بالاول، اور اول کا مخاطب. اول کیا ہے؟ قصر الموصوف. پھر کہا پہلی ہاں قصر الموصوف علی دونوں کی پہلی ضرب.
دونوں کی پہلی ضرب کیا ہے؟ قصر الموصوف علی الصفت کی پہلی ضرب تخصیص الموصوف بصفت تخصیص الموصوف بصفت دون صفت اخرى، اور قصر الصفت علی الموصوف کی پہلی ضرب تخصیص الصفت بموصوف دون موصوف آخر. سمجھ گئے؟ یہ دونوں کی پہلی قسم. والمخاطب بالاول من ضرب کل، اور اول کا مخاطب ہر ایک کی دو ضربوں میں سے جو اول ضرب اول پہلی قسم ہے اس کا مخاطب کون ہوگا؟ من یعتقد الشرکت، جو کس کا اعتقاد رکھے؟ شرکت کا اعتقاد رکھے. جیسے ایک شخص نے یہ اعتقاد رکھا کہ زید کاتب بھی ہے اور شاعر بھی ہے، شرکت کا اعتقاد رکھ رہا کہ زید کاتب بھی اور شاعر بھی ہے. اب اس سے کہا جائے کہ ما زید الا کاتب، یعنی زید تو بس کاتب ہے، یعنی شاعر وہ نہیں. یہ قصر الموصوف علی الصفت کی ضرب اول، اور قصر الصفت علی الموصوف کی ضرب اول. مثلا ایک شخص کا اعتقاد یہ تھا کہ شاعر زید بھی ہے اور عمرو بھی، دونوں شاعر. شرکت کا اعتقاد تھا اس کا کہ شاعر زید بھی ہے اور عمرو بھی. تب اس سے کہا جائے کیا؟ ما شاعر الا عمرو، یعنی شاعر تو دونوں میں صرف عمرو. سمجھ گئے؟ والمخاطب بالاول من ضرب کل، اور ہر ایک کی دو ضربوں میں سے ضرب اول کا مخاطب وہ ہے جو شرکت کا اعتقاد رکھتا. ویسمى قصر افراد، اور اس قصر کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ قصر افراد، لقطع شرکت، شرکت کو ختم کرنے کے لیے. وبالثانی، اور دوسرے کا مخاطب دوسرا کیا ہے؟ قصر الموصوف علی الصفت میں قسم ثانی کیا ہے؟ تخصیص الموصوف بصفت مکان صفت اخرى، اور قصر الصفت علی الموصوف میں کیا ہے؟ تخصیص الصفت بموصوف مکان موصوف آخر. اور دوسرے کا مخاطب وہ شخص ہے جو عکس کا اعتقاد رکھتا. کس کا؟ عکس کا، یعنی متکلم جو کہنا چاہتا ہے اس کے برعکس کا اعتقاد مخاطب رکھتا. سمجھ گئے؟ جیسے مخاطب آپ کا یہ سمجھ رہا تھا کہ زید شاعر، تو آپ نے اس کے اعتقاد کی اصلاح کرتے ہوئے یہ کہا کہ ما زید الا کاتب، یعنی زید شاعر کے بجائے کیا ہے؟ وہ کاتب. اسی طرح سے مخاطب آپ کا یہ سمجھ رہا تھا کہ شاعر زید ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ ما شاعر الا عمرو، یعنی شاعر عمرو. وبالثانی، اور دوسرے کا مخاطب وہ ہے جو عکس کا اعتقاد رکھتا ہو. وہ یسمى قصر قلب، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ قصر قلب. لقلب حکم المخاطب، اس لیے کہ اس میں مخاطب کے حکم کو پلٹ دیا جاتا ہے، اس کے حکم کو پلٹ دیا جاتا ہے. او تساویا عندہ، یا یہ ہے کہ دوسرے کا مخاطب وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے نزدیک دونوں برابر ہیں. جس کے نزدیک کیا ہے؟ دونوں برابر.
یعنی زید اور عمر دونوں کو بالکل ایک برابر سمجھتا ہے، یعنی مخاطب یہ سمجھتا ہے کہ مثلا زید کاتب ہے یا شاعر، مخاطب کیا سمجھتا ہے زید کاتب ہے کہ زید کاتب ہے یا شاعر، یعنی دونوں اس کے نزدیک برابر۔ اب آپ نے اس سے کہا ما زید الا کاتب، کہ زید کاتب، یعنی دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ دونوں میں سے ایک ہی۔ اسی طرح سے قصر صفت الرسول میں بھی ہے۔ او تساویہ عندہ، یا یہ ہے کہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہوں، ویسمى قصر تعین، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے قصر تعین۔ اس طرح سے قصر کی 3 قسمیں، کون کون سی قسم؟ قصر افراد، قصر خلق اور قصر تعین۔ وشرط